العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني. مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ کی تعریف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ پڑھی گئی ہیں. وہ کس سورہ کی آیت تھی؟ بڑے لکھا ہے وہ کون سی سورہ کی آیت ہے؟ سورہ قلم. سورہ علق قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ کی سب سے پہلی آیت ہے. سب سے پہلے قرآن کی کون سی آیت نازل ہوئی پتہ ہے؟ کون سی آیت نازل ہوئی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. 5 آیات کریمہ ہیں. 30واں سپارہ سورہ علق اس کی ابتدائی یعنی شروع کے 5 آیات کریمہ سب سے پہلے نازل ہوئی. کہاں نازل ہوئی تھی؟ غار حرا. کون لے کر آئے تھے؟ کن کے پاس لے کر آئے تھے؟ کیوں لے کر آئے تھے؟ نبی بنانے کے لیے. کب لے کر آئے تھے؟ کس مہینے میں لائے تھے؟ رمضان مبارک کے مہینے میں لے کر جبریل علیہ السلام آئے تھے. کس رات میں آئے تھے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. کس کے نام سے پڑھا جائے گا؟ رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. رب اللہ ہے. اس نے ساری دنیا کو پیدا کیا. اسی کے نام سے پڑھنے کا حکم ملا. تو سب سے پہلے کون پڑھے؟ اور سب سے پہلے ان کو کس نے پڑھایا؟ حضرت جبریل. تو جبرائیل علیہ السلام گویا استاد ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا شاگرد ہو گئے. اصل استاد اللہ ہے. اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا اور پڑھایا. اب اس سے پہلے پڑھنا نہیں جانتے تھے. جبریل علیہ السلام نے کہا پڑھیے تو کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. 3 مرتبہ انہوں نے کہا پڑھیے. تینوں بار انہوں نے کہا ما انا بقاری. میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, مجھ کو پڑھنا نہیں آتا. پھر جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینہ سے لگایا اور خوب زور سے دبایا. اتنی زور سے دبایا کہ ہڈیاں مرمرا گئی. دبانے ہڈی پوری جاتی نا کٹا کٹ, ویسے ہڈیاں مرمرا گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت ہمت جواب دینے لگا. پھر چھوڑا, کہا پڑھیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. کیا پڑھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا.
تو جس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا 40 سال کی عمر میں مکہ المکرمہ کے غار حرا میں، وہ کام ابھی آپ لوگ کر رہے ہیں مرکز تحفیظ القرآن حافظ آباد مدھوبنی بہار کی اس مسجد میں کر رہے ہیں نا؟ کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں، جس کو پڑھانے کے لیے جبریل آئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اسے یاد رکھا، یاد کیا اور پھر اپنے ساتھیوں کو پڑھایا۔ پھر اس کے بعد قرآن کی حفاظت کے لیے 2 طریقہ بنائے۔ جو انسان لکھنا پڑھنا جانتا تھا ان سے کہا گیا کہ ہم جو قرآن تم کو پڑھ کے سناتے ہیں اسے لکھو۔ تو کچھ لوگ قرآن لکھنے والے اور کچھ لوگ قرآن پڑھنے والے۔ تو قرآن کی حفاظت 2 طرح سے کی گئی، ایک تو لکھ کر کتابی شکل میں جو لکھا ہوا قرآن آپ کے پاس ہے، دوسری صورت آپ جیسے لوگوں کی شکل میں جن کو یاد کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھنے والے بھی تیار ہو گئے اور یاد کرنے والے بھی تیار ہیں۔ تو آپ کو لکھ کے تو دے دیا گیا، چھاپ چھپا کر قرآن آپ کے پاس آ گیا۔ اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ پڑھیے، یاد کیجیے۔ جو انسان صحیح انداز سے یاد کرے گا تو قرآن بڑا جلدی یاد بھی ہو جاتا ہے، اور جو آدمی قرآن پہ توجہ نہیں دے گا، یاد کیا ہے جلدی سے بھاگ بھی آتا ہے۔ جانتے ہو نا، اگر پڑھتے رہو گے تو یاد رہے گا، نہیں پڑھو گے چھوڑ دو گے تو بھاگ جائے گا۔ تو 5 آیت، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ان 5 آیات کے ذریعے سے محمد ابن عبداللہ کو اللہ نے محمد الرسول اللہ بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی آدمی تو رسول بن نہیں سکتا، ہم بھی قرآن یاد کریں تو رسول ہو جائے۔ قرآن یاد کرنے سے، قرآن کے پڑھنے سے اب اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنے والے کہہ رہے ہیں۔ تو جس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا پڑھیے، وہ کام آپ بھی اب کر رہے ہیں۔ اس قرآن کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے بلکہ تمام نبیوں سے بھی بہتر ہے۔ سارے انسانوں میں سب سے بہتر انسان رسول اور نبی ہوا کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے نبی اور رسول تشریف لائے۔ تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان، ان بہتر انسان سے بھی بہتر اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بہتر کلام، سب سے بہتر بات، سب سے بہتر کتاب اور سب سے بہتر قرآن اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اس بہتر کتاب کے پڑھنے کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے بہتر ہو گئے، اور اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے متعلق بیان کیا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے
جس نے قرآن سیکھا اور قرآن سکھایا۔ سیکھنے والا کون ہوتا ہے؟ طالب علم، یہ بہتر ہے۔ سکھانے والا کون ہوتا ہے؟ استاد۔ استاد ڈبل بہتر ہوتا ہے۔ جب پڑھ رہے تھے تب بھی بہتر، اور جب پڑھا رہے تب بھی بہتر۔ اگر ایک درجہ آپ کا بہتری میں ہے تو استاد کا ڈبل درجہ ہے بہتری، ہے نا؟ اور یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ بہتر انسان وہ ہے جب قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ آپ اپنے علاقے میں سب سے بہتر بچے ہیں۔ آپ کے گھر میں اور بھی بھائی بہن ہوں گے، رشتہ دار آپ کے محلے میں ہیں، قرابت دار آپ کے علاقے میں ہیں، خاندان کے لوگ بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، ملنے جلنے والے بھی ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کے بالمقابل آپ کو چنا ہے۔ کیوں چنا؟ کہ آپ اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیجئے، یاد کیجئے، جمع کیجئے۔ تو اللہ نے آپ کو بہتر بنایا۔ اگر اللہ آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہے اور گھر کے لوگ بھی آپ کو بہتر بنانے کے ارادے سے مسجد میں، مدرسے میں بھیج دیا، اساتذہ کرام بھی آپ کو بہتر بنانے کے لیے وہ محنت کرتے ہیں، مدارس کے انتظامیہ بھی آپ کو بہتر بنانے کے لیے اس کا صحیح انتظام کرتے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ بہتر نہیں بنیں گے تو اندازہ لگاؤ کہ کس کا نقصان ہوگا؟ ہمارا نقصان ہوگا کہ آپ کا نقصان؟ استاد کا نقصان ہوگا کہ آپ کا نقصان ہوگا؟ ماں باپ کا نقصان ہوگا کہ آپ کا نقصان ہوگا؟ اللہ اس کے رسول کا نقصان ہوگا کہ آپ کا نقصان؟ کس کا نقصان؟ سب کو نقصان ہوگا۔ تو نقصان سے بچنے کے لیے طریقہ ہے کہ جس کام کے لیے آپ کے گھر والوں نے آپ کو لگایا ہے اب اس کام میں لگ جائیے۔ آپ جب گھر چھوڑ رہے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی دادی کی آنکھ میں آنسو ہیں، آپ کی امی بھی رو رہی ہیں، آپ کی خالہ بھی رو رہی ہیں، آپ کی بہن بھی رو رہی ہیں، آپ کے علاقے کے کچھ لوگ بھی رو رہے ہیں کہ بچہ ہمارے نگاہ سے دور چلا جا رہا ہے۔ سب کے آنسوؤں کو بہتے ہوئے چھوڑ کر آپ مدرسہ آئے، صرف اس لیے کہ ان لوگوں نے آپ کو مدرسہ بھیجا کہ بچہ حافظ قرآن بنے گا، سب سے اچھا بچہ بن جائے گا۔ یہ نہیں کیا؟ اس لیے یہاں آنے کے بعد یا جہاں جس مدرسے میں جو بچہ پڑھتا ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھائی میں وقت لگائے۔ جتنا اچھا قرآن پڑھے گا یہاں بھی فائدہ ہے اور وہاں بھی فائدہ ہے۔ یہاں اچھے بن جائیں گے، اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ آپ چھوٹا بچہ بھی رہیں گے، 7 سال 8 سال کا بچہ بھی رہیں گے، اور اللہ نے آپ کو قرآن کا حافظ بنا دیا، محلے میں آپ سے زیادہ کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، تو آپ کا دادا بھی، آپ کا نانا بھی، آپ کا بابا بھی، آپ کا چچا بھی، آپ کا سب لوگ کہیں گے بابو نماز پڑھا دو۔ چھوٹا بچہ بھی ہے وہ آگے رہے گا اور بوڑھا آدمی بھی اس کے پیچھے رہے گا۔ ایک صحابی تھے جو اپنے قوم میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں سب سے زیادہ قرآن جانتے تھے۔ جب اس کے خاندان کے لوگ ایمان قبول کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یؤم القوم اقرأہم، قوم کی امامت وہ کرائے گا، قوم کا امام وہ ہوگا جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہوگا۔ تلاشا گیا، ایک چھوٹا سا بچہ ملا، نام اسے میں نے بتا دیا، کیا نام تھا؟ ہاں بولو، چیچی بولا، بولو بولو نا، صحیح بولے، عمر بن سلمہ۔ کیا؟ عمر بن سلمہ 7 سال کا بچہ ہے، صرف 7 سال کا بچہ ہے، وہ اپنے خاندان میں امام بنے، اور ایسا امام بنے کپڑا پہننے کا بالکل ڈھنگ نہیں تھا، سمجھا؟ نماز پڑھا دیتے پیچھے سے کھل جاتا۔ اس زمانے میں عورتیں پیچھے نماز پڑھتی تھی، تو عورتوں نے کہا کہ بھائی ایسا امام رکھو جن کو کپڑا پہننے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے۔ دیکھو، جس کو کپڑا پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے لیکن اس کو قرآن یاد تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو امام بنا دیا گیا۔ پھر عورتوں نے شکایت کی ان کا کپڑا پہناؤ، تو سب لوگوں نے چندہ کر کے ایک بہترین کرتا جو عرب کا جبہ ہوتا ہے نا بنا دیا،
تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم کو اس سے زیادہ کبھی خوشی نہیں ہوئی کہ میرے قوم کے لوگوں نے مجھے کپڑا دیا. مطلب کیا ہوا؟ اس قرآن کی برکت سے وہ امام بن گئے. ان کی ماں بھی نماز پڑھ رہی ہے، ان کی دادی بھی نماز پڑھ رہی ہے، ان کی خالہ بھی نماز پڑھ رہی ہے، ان کی چچی بھی نماز پڑھ رہی ہے، ان کی پھوپھی بھی نماز پڑھ رہی ہے، ان کی اور نانی بھی نماز پڑھ رہی ہے. ان کا باپ بھی نماز پڑھ رہا ہے، چچا بھی نماز پڑھ رہا ہے، دادا بھی نماز پڑھ رہا ہے، خالو بھی نماز پڑھ رہا ہے، اور نانا بھی نماز پڑھ رہا ہے، سب اس کے پیچھے. اب دیکھیے گا اگر آپ میں سے کوئی بچہ حافظ قرآن ہو گیا، محلے کی مسجد میں آپ کو تراویح پڑھانے کے لیے موقع ملتا ہے، نہیں ملتا تو اپنا گھر ہی میں موقع ملتا ہے، سب لوگ آپ کے پیچھے رہتے ہیں، آپ کو آگے بڑھاتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھایا. استاد بھی بہتر ہے اور ڈبل بہتر ہے. شرط یہ ہے کہ قرآن کو باقی رکھے اور قرآن کو قرآن کے مطابق پڑھانے کی کوشش کرے. آپ لوگ بھی بہتر ہوں گے. شرط یہ ہے کہ آپ کو قرآن کی طرح پڑھنا چاہیے کہ جس انداز سے قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے اس انداز سے پڑھنا ہے، جس میں کوتاہی نہیں کرنی ہے. یقین کیجیے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہتر بنا دے گا. اور واقعی آپ بہتر اس معنی کر کے بھی ہیں کہ آپ جیسے بچے گولی کھیل رہے ہیں، گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں، کھیل کود میں ہیں، وہ گالی گلوچ کر رہے ہیں، کسی کارخانہ میں کام کر رہے ہیں، کبھی ہوٹل میں پلیٹ دھو رہے ہیں اور کہیں پر وہ اسٹیشن لگا رہے ہیں، پورا خالق لگا ہوا ہے. آپ ان کے بالمقابل دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاف شفاف رکھا ہے، اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اچھا انداز سے کھاتے پیتے ہیں، اچھی جگہ پہ رہتے ہیں، اچھی طرح سے بات کرتے ہیں. تو اسی اللہ نے آپ کو بہتر بنا دیا. اگر اور بہتر بننا چاہتے ہیں تو بہتر سے بہتر پڑھنے کی کوشش کیجیے. اللہ ہم کو بھی، آپ کو بھی، تمام لوگوں کو بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ، صحیح اعمال بجا لانے کی توفیق محبت فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.